बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ उर्दू उर्दू क्लास 8 क्लास प्री 9 और पेज नंबर है जी 121 121 121। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। सवाल नंबर जो है वो 2 है, अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मस्तौर का मतलब होता है जी आजी, तो इससे जुमला बनाएंगे। हमें हर वक्त जो है ना वो मस्तौर और पाबा खिदमत रहना चाहिए, ये भी जो है ना हो सकता है। और दूसरे नंबर पे हो सकता है कि मस्तौर आदत जो है वो इंसान के लिए बहुत अच्छी है, और इसके अलावा इससे मिलता जुलता आप कोई और बेसिकली उसमें आजी का माना पाया जाना चाहिए, तो आप अपने पास से भी बना सकते हैं। रुतबा का मतलब होता है ओहदा, लेकिन जब वो मिल जाए जिस बंदे के पास हो तो उसका जो है उसके लिए वो मर्तबा होता है, यानी जो उस पर फ़ाइज़ होता है। जब तक वो उस पर फ़ाइज़ नहीं होता, जब तक वो उसकी ख्वाहिश कर रहा होता है, तब तक आप उसको कहेंगे कि ये उसका रुतबा है, या ये उसकी जो है ना वो इस पोस्ट की जो है ना वो ख्वाहिश कर रहा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी सदा। सदा का मतलब है बुलाना या पुकारना। ठीक है। फ़कीर ने सदा दी, ये जो है ना वो हो सकता है। और जो है ना वो एक सदा का मतलब जो अगर सीन के साथ हो तो उसका मतलब होता है हमेशा। सदा खुश रहो मतलब हमेशा खुश रहो। और अगर ये अलफ के बगैर खाली साद हो तो इसका मतलब होता है 100। शाह गदा, शाह का मतलब होता है बड़ा होना, गदा का मतलब होता है फ़कीर होना। ठीक है जी। तेरी तेरी बारगाह में पहुँचे तो सभी एक हुए, यानी शाह गदा अल्लाह की बारगाह में एक हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। या जो है ना वो शाह गदा के लिए जो है ना वो पैमाना अलग अलग है, ये भी कह सकते हैं। शाह गदा का रुतबा अलग अलग है, ये भी कह सकते हैं। लाहद, लाहद का मतलब होता है कब्र, तो इसके लिए जो है ना वो खुदा तेरी लाहद पर जो है वो शबनम अफशानी करे, या ये भी कह सकते हैं कि उसकी लाहद ठंडी हो। और या ये भी कह सकते हैं कि माँ की गोर से लेकर लाहद तक ये जो है ना वो इल्म हासिल करो। या ये भी हो सकता है कि जो है वो लाहद में उतरने के लिए भी कुछ मेहनत करनी चाहिए, ताकि इतने अमाल हों कि आसानी से जो है ना वो मामलात हो जाएं। उसके बाद है जी मन्नत। मन्नत का मतलब होता है बेसिकली किसी काम के लिए जो है वो कोई ख़ास जो है ना वो एम रखना। कोई मिसाल के तौर पे यूँ कहना कि जी मेरा ये काम हो जाए तो मैं इसके इवज़ जो है ये मन्नत जो है वो पूरी करूँगी। मिसाल के तौर पे मैं 100 रोज़े रखूँगी, या मैं जो है ना मतलब है कि जो है ना वो 100 रकात नमाज नफल पढ़ूँगी। तो इस तरह जो है ना वो ये अमल जो है ना वो मन्नत, ये मांगना जो है ना, या ये अमल जो है वो मन्नत कहलाता है। तो उसने अपने बेहतरीन जो है ना वो उसने अपने पेपर में बेहतरीन नंबरों के लिए, या उसने अपने इम्तिहान की बेहतरीन जो है ना रिज़ल्ट के लिए मन्नत मानी। ठीक है। या जो है ना वो दरबार पे मन्नत मानी, या जो है ना वो वैसे मन्नत मानी। दोनों सूरतों में मन्नत जो है ना वो जो अल्लाह के ज़ूर जो है ना वो मानी जाती है, उसमें जो है ना वो मन्नत मानने की जो है ना वो ममानियत नहीं है। बाकी जितनी भी जो है ना वो हैं उनके अंदर जो है ना वो मन्नत मानने की इस्लाम में सख्ती से ममानियत है। इन अल्फाज की जमा लिखें जी। और सबसे पहले जो है ना ये सवाल नंबर 3 है हमारा, इन अल्फाज की जमा। इसके अंदर जो है ना नज़र का माना होता है जी, नज़र की जमा आएगी नज़रों। नूर की जमा आएगी अनवार, और नूरों भी हो सकता है लेकिन अनवार आएगा ज़्यादा जो है ना वो। और ज़र्फ़ का जो है ना वो ज़र्फ़ के लिए जो है ना वो ज़र्फ़ का आएगा जी ज़रूफ़। ढेर सारे ज़र्फ़, यानी कि ये माना मुराद होगा। सदा का के लिए सदाओं जो है वो माल के लिए जो है ना अम्वाल आएगा, अमल के लिए आमाल आएगा जमा इसकी। रहमत के लिए जो है ना वो रहमतें भी हो सकता है, रहमतों भी हो सकता है। जुमले के हिसाब से जो है ना उसको देखेंगे। सबब जो है वो असबाब आएगा, सबब की जमा जो है ना वो। उसके बाद नंबर 4 है जी मुतरादफ़ अल्फाज को एक दूसरे के साथ लकीर के साथ मिलाएं।
اچھا اس کے اندر جو ہے نا ایک ہمارے پاس جو ہے وہ سلائڈ چینج ہونے کی وجہ سے اوپر جو ہے نا وہ سوال نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ جملوں میں مستور کا معنی جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے، وہ ذرا درست کر لیجئے۔ مستور کا معنی جو ہے نا بیسیکلی ہوتا ہے چھپا ہونا، مخفی ہونا، اسی لیے ہم وہ میرے ذہن سے اتر گیا تھا، اسی لیے ہم مستورات جو لفظ بولتے ہوتے ہیں اسی سے، عورتوں کے لیے یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی بھی ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ لفظ پیچھے جو ہے نا وہ سلائڈ چینج ہو گئی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ سلائڈ کے اوپر غلط دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں اس وقت اس کے طرف غور نہیں کر پایا، تو اس کو ابھی جو ہے نا وہ دھیان رکھ لیجئے اور اس کو جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر لیجئے۔ دوبارہ بتا دوں کہ مستور کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے مخفی ہونا، یہی وجہ ہے وہ اس وقت میرا دھیان نہیں گیا، کیونکہ عورت کا بھی جو ہے نا وہ معنی کیا ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا یا پردے میں ہونا، تو اسی سے مستور کا مطلب جو ہے وہ ہے مخفی ہونا، یعنی چھپا ہوا ہونا، یعنی عورت کو جو ہے نا ہم پردے کے اندر رکھتے ہیں، تو اسی لیے اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ مخفی اور مخفی الذہن جو ہے نا وہ ہم یہ ورڈ استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اب ہمارا سوال نمبر 4 ہے جی، مترادف الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ملائیں، مترادف الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس کو جو ہے نا وہ ابھی کرنے لگے ہیں۔ مترادف الفاظ کے اندر جو ہے نا وہ یہ تھوڑا سا دھیان کیجئے کہ جی پہلے ہے مستور، تو وہ مخفی کے ساتھ آ جائے گا، اقرب جو ہے وہ قریب کے ساتھ آ جائے گا، فروتنی دولت مند کے ساتھ آ جائے گا، تہی مغز جو ہے وہ خالی الذہن کے ساتھ جوڑ دیجئے، تہی مغز جو ہے وہ خالی الذہن کے ساتھ جوڑ دیجئے، صاحب مال جو ہے وہ اقرب قریب تر کے قریب آ گیا، اور صاحب مال جو ہے وہ آپ کہہ لیں جی آل اولاد، ایک منٹ، صاحب مال کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، صاحب مال فروتنی فراوانی، اب فراوانی یہاں پہ ہے نہیں ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو ایک دفعہ جو ہے نا مجھے آگے اطفال جو ہے آل اولاد، مزرع کھیتی، نور کا مطلب روشنی، مسبب کا مطلب سبب پیدا کرنے والا، ظرف کا مطلب جو ہے وہ برتن، تو پیچھے رہ گیا ہمارے پاس فروتنی، تو فروتنی کا مطلب جو ہے ہمارے پاس دولت مند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ میں دوبارہ بول دیتا ہوں، مستور کا مطلب ہو گیا جی مخفی، اقرب کا مطلب ہو گیا قریب تر، یعنی اس کا جو مترادف ہو گیا، اس کے بعد تہی مغز کا مطلب ہو گیا خالی الذہن، اس کے بعد صاحب مال کا مطلب ہو گیا جو ہے وہ صاحب مال کا مطلب بھی جو ہے وہ دولت مند ہوگا، اور اطفال کا مطلب بچے یا آل اولاد، اور مزرع کا مطلب جو ہے وہ کھیتی ہوگا، نور کا مطلب روشنی ہوگا، مسبب کا مطلب جو ہے نا اسباب پیدا کرنے والا، اور ظرف کا مطلب جو ہے وہ برتن ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس عملی سرگرمی ہے، پہلے ذرا ان کو دیکھ لیں اور پھر ہم ان شارٹ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا کرنا ہے۔ اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، یہاں پہ میر انیس اردو زبان کے ایک بڑے شاعر تھے، ان کی لکھی ہوئی رباعیاں بہت مشہور ہیں، ان کی چند اور رباعیاں پڑھیں اور ساتھیوں کو سنائیں۔ میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کسی میر انیس کی کوئی اور رباعی آپ کی نظر سے گزرے تو اسے لازمی کامنٹ میں لکھیں، تاکہ وہ باقیوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ کام آ سکے، اور باقی جو ہے نا وہ لوگ بھی اس کو کامنٹ سے جو ہے نا وہ کاپی کر کے تو اپنے جو ہے نا وہ اس کو لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ میری بھی جو ہے نا مجھے بھی جو ہے وہ میر انیس کے دیوان سے میں ٹرائی کروں گا، میرے پاس لائبریری میں پڑا ہوا ہے، میں اس میں سے ٹرائی کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ شیئر کر دوں، تو البتہ آپ میں سے جو جلدی جو ہے نا وہ کسی کی جو ہے نا پہنچ ہو تو کوشش کیجئے گا کہ جو ہے وہ آپ بھی جو ہے نا اس سے یہ ہوگا کہ ویرائٹی آف نالج اور ویرائٹی آف جو ہے نا وہ پوئمز ہمارے پاس جو ہے وہ ویرائٹی آف رباعیات جو ہے نا ہمارے پاس آ جائیں گی۔ ان رباعیات میں سے آپ کو جو سب سے زیادہ پسند ہو اسے خوش خط لکھ کر کمرہ جماعت میں لگوائیں، یہ ایک ایکٹیویٹی آپ بچوں سے بھی کروا سکتے ہیں، اور خوش خط اب وہ جو ہے نا وہ پینافلیکس کا دور ہے، تو 100-125 روپے میں ایک بہترین پینافلیکس بن جاتی ہے، تو آپ وہ اس کو جو ہے نا وہ، لیکن مائٹ شور کہ جو آپ لکھوا رہے ہیں اس کے اندر کمپوزنگ مسٹیک نہ ہو، تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ جو ہے الٹا انسلٹ نہ ہو جائے، تو اگر آپ کو کس جگہ پہ ایسے لگے تو پھر بے شک جو ہے نا وہ ہمارے تعلیم و تربیت واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے نا وہ بھیج کر تو اس کو جو ہے وہ ٹھیک کروا لیجئے گا، یا مجھے ان باکس کر کے جو ہے نا اس کو چیک کروا لیجئے گا۔ تو آگے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس موضوع پر تقریر جو ہے وہ تیار کروائیں، یہ میں انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ آلموسٹ مکمل ہوئی پڑی ہے، تو اگلے کسی جو ہے نا وہ لیکچر کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ پوسٹ کر دوں گا۔ ڈیوا چڑھیے سبسکرائبر
ہمارا آفیشیل چینل ہوپ اینڈ کاز ہمارا آفیشیل چینل پروفیسر ایم اے رضا، اور ہمارا دوسرا چینل ہوپ اینڈ کاز انفو ٹی وی جو ہے نا وہ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کوشش کیا کریں گے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ لائکس بھی کیا کریں، مان بڑھتا ہے، سمان بڑھتا ہے، اور کام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ دل کرتا ہے، اور ایڈیٹر بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ اس کو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر بعد میں جو ہے نا وہ اس کی خوشی بھی دید نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ محبت کر دیا کریں، اس کو لائک کر دیا کریں، اور بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور، لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی، بائے بائے۔